صرف تیری عبادت کرتے ہیں، غیروں کی نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے بعد جب انسان دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو سارے جھوٹے معبود اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر انسان واقعتاً اپنے بیدار شعور کے ساتھ اپنا جائزہ لے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ نماز سے نکلا اور غیروں کی عبادت شروع ہوگی۔ اس مضمون میں آپ کو یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ غیروں سے مدد لینا غیروں کی عبادت نہیں ہے، اگر وہ مدد حقیقی معبود کے منشا کے خلاف نہ ہو۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کریں گے، اور واپس جا کے اپنے مالک کو بھی خوش، یعنی اپنے رزق کے ذریعہ کو، جو رزق کا ذریعہ خدا نے بنا رکھا ہے، کسی فرم کا مالک ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، دل کی سچی نیت کے ساتھ اس کے کام کو جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرتے ہیں، تو یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا کہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اس رزق میں تمہارے لیے میرا منشا شامل نہیں ہے، اس وقت اگر آپ اس کو کرتے چلے جائیں تو یہ اس کی عبادت ہے۔ ایاک نعبد کا مضمون وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، کوشش کرو کہ کوئی ملک تمہیں پناہ دے دے، لیکن جب جھوٹ کے ذریعے پناہ مانگو گے تو تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور اگر تمہیں پناہ نہیں ملتی تو رونے پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی معبود تھا جس پر تمہاری بنا تھی؟ کیا اللہ رزاق نہیں ہے؟ کیا وہ تمام زمینوں کو مالک نہیں ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے اگر اس سے تعلق قائم ہے تو ذرہ بھی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے عبادت کا مضمون دنیا کی زندگی میں پڑھ کر ان کے تعلقات میں جگہ جگہ پہچانا جاتا ہے، اور ہر انسان معلوم کر سکتا ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کیا میرا ایاک نعبد کا وعدہ سچا تھا یا غلط تھا۔ چونکہ یہ بہت مشکل مضمون ہے، ایک دفعہ میں نے تفصیل سے اس کے بعض مواقع آپ کے سامنے رکھے تھے، جن مواقع میں سے گزرتے ہوئے اگر آپ آنکھیں کھولے ہوئے ہوں تو آپ کو اپنی عبادت کی حقیقت معلوم ہو سکتی تھی، لیکن میں اسی مضمون کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد کا مضمون اگر آپ نے غور کیا ہو تو بڑا مشکل دکھائی دے گا، اور مان دل سے آواز اٹھے گی ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا عجیب مضمون ہے، ایک طرف تو رب رحمان اور رحیم مالک کے صفات آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ اپنے فائدے کی طرف اس کی طرف دوڑیں، اور دوسری طرف آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی طرف بھی دوڑے پھرتے ہیں اور اس کی رضا کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وقتی ضرورت ہمیشہ دور کے فائدے پر غالب آ جایا کرتی ہے، جو نزدیک کا فائدہ ہے وہ دور کے فائدے پر غالب آ جایا کرتا ہے، اور آپ کو خدا کا فائدہ دور کا فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر تو یہ مسئلہ حل ہونے دو، جب ہمیں پناہ مل جائے گی پھر نیکی کر لیں گے، اللہ میاں کو خوش کر لیں گے۔ یہ نزدیک کا فائدہ دور کے دائمی فائدے کو نظروں سے اوجھل کر دیا کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ دور کو اپنے نزدیک کریں۔ ایاک نستعین کا مضمون سر دست میں چھوڑتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ دور کا فائدہ اگر نزدیک ہو جائے تو وہ فائدہ جس نے عارضی طور پر دور کے فائدے کو نظر انداز کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا تھا، وہ آپ پر کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، اتنا دور کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ آپ کی شاہرگ سے بھی آپ سے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ شاہرگ میں آ کے بیٹھ رہے اور آپ جانتے ہو کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر کوئی نزدیک کا فائدہ اس سے تعلق کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ایک ظاہری عقلی تقاضا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے برعکس کچھ ہو۔ بس خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا اور ذکر الہی پر زور دینا، یہ اس بظاہر دور کے خدا کو آپ کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی ہر نماز میں، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو یا جو بھی حیثیت رکھتی ہو، الحمدللہ سے گزرے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔